انسان اپنی زبان سے کسی کا جسمانی عیب بیان کرے اور اس بنیاد پر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس پر اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو ویسا بنانے والا کون ہے؟ کسی عورت کا قد چھوٹا ہے، اب شوہر اس کو کہے ٹھیک نہیں ادھر آؤ، مجھ کو معلوم نہیں تھا، میں کھڑے ہو کے دیکھا نہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے، دور سے دیکھا تھا اس کو، بعد میں معلوم پڑا اتنی چھوٹی، کر دیے میرا نکاح، بار بار یاد دلائے، اس کو اس طرح سے ذلیل کرے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، کسی کا کیا ہوتا ہے، تو کسی کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں، اب منہ کھول کے تو نہیں، اس نے بتایا تھا کہ دیکھیے میرے دانت بھی دیکھ لیجئے، رشتہ دیکھنے کے لیے گیا، اس نے ایک نظر دیکھا اس کو، بس معلوم نہیں پڑا اس کو، بعد میں کہہ رہا کہ دیکھو ایسی ایسی ہے، اس کے کان ایسے ہیں، دوپٹے میں چھپے ہوئے تھے، آپ دیکھ رہا ہوں تو اتنے بڑے بڑے کان۔ تو ہر انسان، اب بیوی بھی ایسا اگر کرنے لگے، اس کے اندر کوئی عیب ہو اور بیوی بعد میں کہے کہ مجھ کو تھوڑی معلوم تھا، میں تو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، دیکھتی تو پہلے باپ تو کیا میں خود بھگاتی گھر سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایک دم پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، جنت سے آیا ہو ایک دم۔ ہر انسان میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو کمیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر شوہر نکاح کے بعد میں کھانا ٹھیک سے نہیں بنا، اس کا فوراً اس کا عیب بتا دیا کہ تو ایسی اور ایسی اور ایسی، سارے عیوب گنا دیے، پچھلے اگلے سارے معاملات۔ انسان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک موضوع پر باقی نہیں رکھ پاتا ہے۔ اگر اس نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا ہے تو سیدھا اس کے باپ تک چلا گیا، اس کی ماں کا بھی تذکرہ کرنا شروع کر دیا، تیری والدہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور یوں تھی۔ ارے معاملہ کہاں ہے؟ کھانا ٹھیک نہیں بنایا، تم کہو کہ بھائی نمک ڈالا نہیں ٹھیک سے تم نے، ایسا کیوں کیا، آئندہ خیال رکھو۔ فوراً آدمی چلا جاتا ہے، ماں کیسا کھانا بناتی سکھایا نہیں ماں نے تم کو، جاہل کہیں کیا، اور یوں اس طرح سے ایک انسان۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کے بھی معاملات نکال دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ عیب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا بیوی شوہر میں ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، بیوی بھی پچھلی باتیں نکالتی ہے، شوہر بھی پچھلی باتیں نکالتا ہے، ذاتیات پر چلے جاتے ہیں، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور گفتگو بحث بڑھتے 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 ساری دنیا بھر کی باتیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی ذات پر حملہ، عزت پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیریکٹر تک چلے جاتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اس کی تقبیح مت کر۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی عیب ہے بار بار اس کو عار دلائے، اس سے عار دلائے اس سے کہ تو ایسی ہے، مجبوراً میرا نکاح میں اب باقی رکھا ہوں ورنہ میں توڑ دیتا، بار بار یاد دلائے اس کو اس چیز کو۔ اور ایک معنی وہ ہیں جو یہاں پر امام ابو داؤد نے بیان کی ہے کہ ان تقول قبحک اللہ، کہ تو اس کے چہرے پر بھی مت مار اور اس کو یوں نہ کہہ اللہ تیرا برا کرے، اللہ تیرا برا کرے، تیرا برا ہو تو اس کو بد دعا دینے لگے، اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے، اللہ تجھ کو برباد کرے، تیرا برا ہو، ایسا اس کی تقبیح یعنی چہرے کے بگڑنے کی بد دعا اس کو نہ دے، تیرا منہ کالا ہو، کچھ اس طرح کی بات، ایک اس طرح کے الفاظ بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑے میں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ولا تقبح، اور امام ابو داؤد کہتے ہیں ان تقول قبحک اللہ، اللہ تیرا برا کرے، اللہ تیرا چہرہ بگاڑے، ایسی بد دعا اس کو نہ دے۔